اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال الامام حسن العسکری علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت علینا صلوات محمد عزیزاں، اس وقت آپ کی خدمت میں اس سلسلہ مجالس کے لیے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام ایک بہت مشہور اور اہم ترین حدیث مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں امام نے صریحی طور پر جناب صدیقہ طاہرہ معصومہ عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عظمت کو بیان فرمایا۔ نہایت پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے آج تمہیدی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ خدا کی مدد سے، جناب معصومہ کے تصدق سے آنے والی تقاریر میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج چند ابتدائی اور تمہیدی کلمات ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ہم تمام ائمہ اللہ کی خلقت پر اس کی حجت ہیں، اور ہماری دادی، ہماری جدہ جناب صدیقہ طاہرہ ہمارے اوپر اللہ کی حجت۔ دیکھیے قبلہ، میں آپ کی خدمت میں تمہیدی شکل میں ایک دو باتیں عرض کروں کہ حجت کا جو بنیادی ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دلیل۔ حجت کا مطلب ہے دلیل، لیکن اگر آپ غور کریں تو دلیل خود عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی حجت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، دلیل خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ لیکن چونکہ ہم اردو بولنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے دامن میں اردو میں عربی کے مقابلے پر، لہذا ہم کام چلانے کے لیے ترجمہ کرتے ہیں دوسرے عربی زبان کا اردو کے لفظوں میں، وگرنہ ترجمے کا حق ادا نہیں ہو پاتا۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جس میں ہم ترجمے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مثلا مشہور آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب اس مودت کا ترجمہ ہم اردو زبان میں محبت سے کرتے تو ہیں، لیکن اہل زبان جانتے ہیں کہ محبت اور مودت میں زمین اور آسمان کا فرق۔ آپ غور فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اطاعت اور اتباع یہ دو عربی زبان کے لفظ ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اور اللہ کہہ رہا ہے یا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ان دونوں لفظوں کا ترجمہ ہمارے یہاں اردو زبان میں لفظ پیروی سے ہوتا ہے۔
لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ اطاعت الگ لفظ ہے، اتباع الگ لفظ ہے. اردو میں ایک ہی لفظ پیروی ہے، اسی لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں. دیکھیے قبلہ یہ تمہیدی منزل ہے، لہذا آپ تک اسی ساتھ سے چاہ رہے ہیں کہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں. آپ غور فرما رہے ہیں. اسی طرح یہ لفظ جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حجت. حجت بھی دلیل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عزیزوں دلیل کے لیے کچھ لفظ ہیں جو الگ الگ موقعوں پر استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے دلیل خود عربی زبان میں، ایک لفظ ہے نص نون صاد نص، ایک لفظ ہے برہان، اسی میں ایک لفظ ہے حجت. نص کا مطلب بھی دلیل، دلیل کا مطلب بھی دلیل، برہان کا مطلب بھی دلیل، حجت کا مطلب بھی دلیل. لیکن نص الگ ہے، دلیل الگ ہے، برہان الگ ہے اور حجت الگ ہے. اور اگر آپ محسوس کریں تو بلا تمہید ایک جملہ عرض کر دوں، دیکھوں کہ آپ کتنا متوجہ ہیں کہ حجت کی دلیل کی اعلیٰ درجے کی قسم کو حجت کہتے ہیں. اعلیٰ درجے کی قسم کو حجت. میں عرض کر رہا ہوں مثال کے طور پر نص کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلا نص کا کیا مطلب. نص کہتے ہیں اس دلیل کو جو پرٹیکولر ایک لفظ پر دلالت کرتی ہے، یعنی خاص طور سے ایک لفظ پر جو دلالت کرتی ہے اسے کہتے ہیں نص. جیسے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ جو لفظ مولا ہے یہ مولا علی کی ولایت پر دلیل نہیں ہے، نص ہے. خدا کے لیے توجہ فرمائیے، لفظ مولا جو ہے وہ مولا علی کی ولایت پر دلیل نہیں ہے، نص ہے. نص کا مطلب کیا؟ دیکھیے قبلہ ہم الحمدللہ شیعہ ہیں، ہمارے یہاں امامت اجماع سے نہیں ہوتی، شورا سے نہیں ہوتی، وصیت سے ہمارے یہاں امام نہیں بنایا جاتا، ہمارے یہاں قہر و غلبہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں نص سے معصوم چاہیے ہوتی ہے. نص سے معصوم کا مطلب کیا ہے کہ ایک معصوم دوسرے معصوم کے لیے کہے کہ میرے بعد یہ ہوگا. لہذا من کنت مولا جو ہے وہ دلیل ولایت نہیں، نص سے ولایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا مولا محمد پر دلالت کر رہا ہے، دوسرا مولا علی کی ولایت پر دلالت کر رہا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں، پہلا لفظ مولا پیغمبر کی ولایت پر دلالت کر رہا ہے، دوسرا لفظ مولا مولا علی کی ولایت پر دلالت کر رہا ہے. پیغمبر نے کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں. اب اگر کوئی پیغمبر کو مولا ہی نہیں مانتا ہوگا تو وہ علی کے لیے نص سے ولایت کہاں سے لائے گا؟ بہت توجہ فرمائیے اور فرما رہے ہیں. اگر کوئی مولا علی کو مولا پیغمبر کو مولا تسلیم نہیں کرتا ہوگا تو پھر مولا علی کے لیے نص کہاں سے لائے گا؟ اب سمجھے آپ، غدیر صرف اعلان ولایت علی کا نام نہیں ہے، محمد کی ولایت کی تصدیق کا نام ہے، علی کی ولایت کا اعلان کرنا. صلوات پڑھیں پر محمد والے. آپ غور فرما رہے ہیں. تو نص کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی مولا علی پیغمبر کی ولایت کو یقین ہو کہ پیغمبر مولا ہے، نے کہا میرے بعد علی مولا ہوں گے. اب جب مولا علی جانے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ مولا کہہ کے جائیں گے کہ میرے بعد حسن امام ہوں گے، وہ کہہ کے جائیں گے کہ میرے بعد حسین امام ہوں گے. تو ایک معصوم دوسرے معصوم کے لیے نام لے کے بیان کرے، اسے کہتے ہیں نص سے معصوم. اب سمجھے آپ، ہمارے یہاں ہمارے علاوہ دوسرے لوگ حضرت حجت کی ولادت کے اور آمد کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں آئیں گے تو، مگر پیدا ہو کے آئیں گے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے تو مگر پیدا ہو کے نہیں آئیں گے، ان کی آمد ہو چکی ہے، وہ اسی دنیا میں موجود ہیں، وہ غیبت میں ہیں، وہ ظہور کریں گے. اب یہ ظہور کے اس لیے قائل نہیں ہے کہ اگر وہ یہ مان لیں کہ 12ویں کی آمد ہو چکی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ 11ویں کے یہاں ہوئی ہے. فرمایا آپ نے، لیکن یہی بات ہے، اس طرح ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ 11ویں کے یہاں ہوئی ہے. اور اگر وہ یہ مان لے کہ 11ویں کے یہاں ہوئی ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 11ویں 10ویں کے بیٹے ہیں، 10ویں 9ویں کے بیٹے ہیں، 9ویں 8ویں کے بیٹے ہیں، 8ویں 7ویں کے بیٹے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ یا بساط ثقیفہ بچا لیں یا غیبت کے قائل ہو جائیں. ہمارے بھی دو ہی کام. صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد وآلہ. اور فرما رہے
کوئی کام ہو سکتا ہے. تو لہذا اس سلسلے میں قائل نہیں ہے. دیکھیں قبلہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں, بات انشاءاللہ کسی مجلس معرفت کے سلسلے میں ہوگی تو اس کے اوپر لفظی بات کریں گے. ابھی اس بات پر آپ کی خدمت جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ یہ نص ہے, یہ پرٹیکولر ایک لفظ پر دلالت کرتی ہے. لہذا من کن تو مولا, لفظ مولا مولا علی کی ولایت پر دلیل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں, بزرگ بہتر جانتے ہیں, لیکن ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے شاید یہ کام کی بات ہے. جب آپ سے کوئی پوچھے کہ مولا علی کی ولایت کی دلیل, تو من کن تو مولا دلیل ولایت نہیں ہے بلکہ نص سے ولایت ہے کہ پرٹیکولر لفظ مولا ولایت تکوینی پر امیر المومنین کی دلالت کر رہی ہے. تو یہ نص کے بعد دلیل بھی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دی جاتی ہے. برہان بھی دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ صاحب برہان سے یہ بات ثابت ہے, ان کا صاحب روشن دلیلوں سے یہ بات شامل ہے, اسے کہتے ہیں برہان. لیکن قبلہ اور آخری کیفیت جو ہے وہ ہے حجت. اب میں آپ کی خدمت میں اس دونوں حجت اور دلیل میں فرق کیا ہے, بہت توجہ چاہتا ہوں. حجت اور دلیل میں کیا فرق ہے؟ دلیل مثلا میں نے ایک ممبر سے ایک بات کہی, آپ نے کہا کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کی دلیل کیا ہے. سنیے بہت توجہ کے ساتھ, ہم نے ایک بات آپ کے سامنے بیان کی, آپ نے کہا یہ جو تم نے پڑھا ہے ابھی اس کی دلیل کیا. میں نے کہا اس کی دلیل, میں نے اسی کی جیسی ایک بات آپ کو اور بیان کی. آپ نے کہا کہ اس دلیل کو ہم نہیں مانتے, کوئی اور دلیل. ہم نے کہا اچھا اسے نہیں مانتے, تو اس جیسی ایک اور بات ہم نے آپ کو بیان کی. آپ نے کہا یہ دلیل قابل قبول ہے مگر ایک سے کام نہیں چلے گا, ایک اور دیجئے. 2 دلیلیں چاہیے. ہم نے کہا اچھا ذرا ٹھہری, یہ کہہ کہ تھوڑی دیر کے بعد اسی دن جلتی ایک بات ہم نے آپ کو اور بیان کر دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بات ہم نے بیان کی, اس بات کی دلیل آپ نے مانگی, ہم نے اس بات کی دلیل میں ایک ہی جیسی 3 باتیں آپ کو اور بتائیں, جن میں سے ایک کو آپ نے خارج کر دیا اور 2 کو آپ نے قبول کر لیا. اسے کہتے ہیں دلیل. اب دلیل کی ایک پہچان اور ایک تعریف یہ ہے کہ دلیل کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے جیسے اور موجود ہوں. دیکھیے قبلہ, سمجھنا نہ سمجھنا آپ کے جس کیفیت پر دل چاہے آپ سنیں. عرض کرنا میرا کام ہے. دلیل کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی جیسی اور بھی موجود ہو. پہلی بات, اس کے جیسی اور بھی موجود ہو, پہلی پہچان. دلیل کی ایک پہچان یہ کہ اس کی جیسی اور بھی موجود ہو. دوسری پہچان یہ ہے کہ دلیل اس کو کہتے ہیں جس سے انکار ممکن ہو. دیکھیے بہت توجہ کیجئے, دلیل اسے کہتے ہیں جس کی جیسی دوسری موجود ہو, اور دلیل اسے کہتے ہیں جس سے انکار ممکن ہو. مگر حجت کا معاملہ یہ ہے, خدا کے لیے توجہ کیجئے, حجت کا معاملہ یہ ہے, حجت دلیل کی اس اعلیٰ درجے کی قسم کا نام ہے کہ جس کی جیسی پھر کوئی دوسری موجود نہ ہو. اور پھر حجت اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس سے انکار ممکن نہ ہو. مثلا میں آپ سے پوچھوں اس وقت دن ہے یا رات؟ بولیے رات. اگر ہم آپ سے کہیں کہ رات پر ہونے کی دلیل, تو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہیں رات کے ہونے کی دلیل ہے اندھیرا. تو بات صحیح ہے, رات کے ہونے کی دلیل ہے اندھیرا, لیکن مسئلہ یہ کہ اندھیرا رات پر ہونے کی دلیل تو ہے, حجت نہیں ہے. اس لیے کہ اندھیرے کی مثال دن میں بھی وہاں دیکھی جا سکتی ہے جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچے. لیکن خدا کے لیے توجہ فرمائیے, یعنی دلیل تو ہے مگر دلیل ہے, حجت نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں دن کے موقع پر اندھیرا نہیں پہنچتا وہاں بھی اندھیرا ہوتا ہے, وہاں بھی اندھیرا ہوتا ہے, وہاں بھی دن کے موقع پر چراغوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلیل تو ہیں مگر حجت نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد صبح ہوگی, ہم نے پوچھا دن کے ہونے کی دلیل, آپ نے کہا اجالا. تو اجالا دن کے ہونے کی دلیل تو ہے, روشنی دن کے ہونے کی دلیل تو ہے مگر حجت نہیں ہے. اس لیے کہ اس وقت رات ہے مگر یہاں روشنی موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن میں اندھیرے کی مثال مل جائے گی, رات میں روشنی کی مثال مل جائے گی. لہذا انہیں دلیل تو بنایا جا سکتا ہے مگر حجت نہیں بنایا جا سکتا. اگر ہم اس مجمع سے کہیں کہ ہمیں بتائیے کہ دن کے ہونے پر حجت کیا ہے, تو آدمی نے کہا کہ دن کے ہونے پر حجت ہے سورج. توجہ کیجئے, دن کے ہونے پر حجت ہے سورج.
تو حجت اس لیے ہے کہ اب سورج کے جیسا کوئی سورج موجود نہیں ہے. دیکھیے خدا کے لیے توجہ کیجئے کہ اب سورج کے جیسا کوئی سورج موجود نہیں ہے، یعنی اس سورج کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے، ایک بات. اور دوسری بات، سورج سے انکار ممکن نہیں ہے. اگر کوئی دن کے اجالے میں سورج کے وجود سے انکار کرے تو اس دن کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوگی، اس کے اندھے ہونے کی دلیل ہوگی. خدا کے لیے توجہ کیجئے، اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوگی بلکہ آدمی انکار کرنے والے کے اندھے ہونے کی دلیل ہوگی. اب ہم بات کریں اللہ کے ہونے پر دلیلیں اور حجت. اللہ کے ہونے کی دلیلیں تو بہت سی ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، فضا، خلا، دریا، پہاڑ، سمندر، جباتات، نباتات، یہ سب اللہ کے ہونے کی دلیلیں ہیں. مگر مادہ پرست انسان ان کے ہونے کو دیکھنے کے باوجود خدا کے ہونے کا منکر ہوتا ہے. مگر ہم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ہونے پر دلیل کیا ہے تو ہم نے کہا علی، حسن. اور کیا آپ نے علی اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے، حجت ہے. حسن اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے، حجت ہے. اس لیے حجت ہے کہ اب ان سے انکار ممکن نہیں، اور علی جیسا کوئی علی نہیں، اور حسن جیسا کوئی حسن نہیں، اور حسین جیسا کوئی حسین نہیں. جملہ سنیے جیسے دل چاہے. تو حجت کے دئی اسے جس سے انکار ممکن نہ ہو. ہم سے کسی نے پوچھا اللہ کے ہونے پر حجت، ہم نے کہا اللہ کے ہونے پر علی ہے حجت. اب اگر کوئی علی کا انکار کرے تو اس کے مجہول النسب ہونے کی دلیل تو ہوگی، مگر علی کا ولی اللہ ہونے کی دلیل. صلوات بر محمد وعلی اور فرمان ایک صلوات اور پڑھ دو سب مل کے بر محمد وعلی. لا ڈھونڈ رہا ہے کہ لا ڈھونڈ رہا ہے، لا ڈھونڈ رہا ہے کہ لا ڈھونڈ رہا ہے، صدیوں سے خبر ہی نہیں کیا ڈھونڈ رہا ہے. یہ حب خدا بندی ہے یا بغض علی ہے، مل کر بھی علی سے تو خدا ڈھونڈ رہا ہے. یا الذین کریم کریم ولی اللہ شاہد کرے، جو بھی نعرہ لگائے گا 6 مہینے کے جگہ سے زیادہ ثواب پائے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل نہیں بول نعرہ اور فرما رہے ہیں آپ. تو حجت کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جو اللہ کے ہونے پر ایسی دلیل ہو جس سے انکار ممکن نہ ہو. دیکھیے قبلہ، کسی کے ہونے پر اور کسی کی معرفت کے لیے جو بنیادیں چاہیے دلیل. دیکھیے یہ قبلہ، یہ خاندان ایسا، یہ گھرانہ ایسا، یہ سلسلہ ایسا کہ ان کی شان یہ ہے. دیکھیے میں اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کی شان یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہے وہ کہ جس کی ذات خود اس کی ذات پر دلالت کرتی ہے. ان کی نگاہ میں اللہ کے ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. ان کے لیے اللہ کا ہونا خود اس کے ہونے پر ثبوت. خدا کے لیے تھوڑا سا معیار بلند کر کے بات کریں. بات سنیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جیسوں کو دلیل کی ضرورت ہے. لہذا اس نے اپنے ہونے کی دلیل بنا کے انہیں بھیجا. جب تم سے یہ پوچھیں کہ وہ ہے تو پھر کیا دلیل بنے گی کہ یہ ذات پیغمبر حجت بنے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد حجت، علی حجت، فاطمہ حجت، حسن حجت، حسین حجت ہے. اور ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خود زبان معصوم سے آپ دعائے توسل پڑھیں، اس میں بار بار لفظ حجت استعمال ہوا. خود جناب قائم آل محمد حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سب مل کے صلوات پڑھیں حضرت کی بارگاہ. حجت کے سلسلے سے بار
باتیں ہوتی ہیں. لہذا امام حسن میں سمجھتا ہوں شاید اتنی دیر کی تمہید کافی ہو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ امام نے فرمایا کہ ہم تمام ائمہ جو ہیں نحن حجج اللہ، سب مل کے اللہ پر حجت. آپ نے بڑی محبت سے سنا، اب اس جملے کو ذرا سا ہم وزن لا کے سنیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے ہمارے سے مراد سو پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لیے، محمد رسول اللہ کہنے والوں کے لیے، علی ولی اللہ کہنے والوں کے لیے اللہ کے ہونے کی حجت ہیں. مولا علی پیغمبر اعظم سے لے کے امام آخر تک یہ تمام کے تمام لوگ حجت ہیں، حجتی تو ہیں. لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام کے تمام ائمہ اللہ کی حجتیں ہیں اس کی مخلوق پر، مگر ہماری دادی فاطمہ زہرا نہیں ذرا سا غور کریں. ہماری دادی فاطمہ زہرا، ہماری جدہ فاطمہ زہرا، کہیں فرمایا امتنا، ہماری ماں فاطمہ زہرا ہمارے اوپر اللہ کے ہونے کی حجت ہیں. لیکن قبلہ شاید آپ نے غور ہی نہ کیا جو بات میں عرض کر گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے ہونے پر حجت کیا ہے تو ہم کہیں علی، اور علی سے کوئی پوچھے کہ اللہ پر ہونے کی حجت کیا ہے فاطمہ. صلوات محمد آپ غور فرمائیں حجت اسی لیے دیکھیں اللہ اسی لیے آج یہ مجالس جناب معصومہ کی شہادت کے سلسلے سے منعقد ہو رہی ہیں. آج پوری دنیا میں عزائے فاطمیہ کا سلسلہ ہے. آپ دیکھیں اشتہارات بنتے ہیں، پوسٹر شائع ہوتے ہیں، رقعے تقسیم کیے جاتے ہیں، آپ اعلانات سنتے ہیں. جب سنتے ہیں تو جناب سیدہ کی عزا کے سلسلے سے کچھ باتیں بیان ہوتی ہیں، یعنی کچھ لقب تعارف کے سلسلے میں لکھے جاتے ہیں. یہاں نہایت پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے، شعراء تشریف فرمائے، مستند ترین سماعتیں یہاں موجود ہیں. لیکن قبلہ مادر حسنین، بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، بہت توجہ چاہتا ہوں، بڑی نازک بات عرض کر رہا ہوں. مادر حسنین زوجہ امیر المومنین بنت رسول، سب سے زیادہ جو ترکیب استعمال ہوتی ہے وہ دختر رسول، بنت رسول، اس طرح سے جناب سیدہ کی مجالس کے سلسلے میں اعلانات ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. جناب سیدہ کا مادر حسنین ہونا بہت بڑا شرف، بہت بڑا شرف ہے. انشاءاللہ موقع رہا تو اس ایک پہلو پر کسی مجلس میں تفصیل سے بات کریں. مادر حسنین ہونا جناب سیدہ کے لیے بہت بڑا شرف. ہم سمجھتے ہیں کہ اس شرف پر کم سے کم انا آتینا کل کوثر دلیل. کم سے کم انا آتینا کل کوثر دلیل. اس شرف پر علی کی زوجہ ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے، اور بنت رسول ہونا بھی کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے. اگر بنت رسول ہونا کوئی چھوٹا شرف ہوتا تو امت زور نہ دی ہوتی کہ صرف یہی نہیں تھی اور بھی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنت رسول ہونا، زوجہ علی ہونا، مادر حسنین ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے. لیکن قبلہ میں نے تمہید ایک جملے کے لیے کہی تھی، اگر آپ متفق ہو تو بولیں، وگرنہ خاموش بیٹھے، مجھے افسوس نہیں ہوگا. مادر حسنین ہونا، بنت رسول ہونا اور زوجہ علی ہونا یقینی طور پر جناب سیدہ کے لیے بہت بڑا شرف ہے، مگر اتنا بڑا شرف نہیں ہے جتنا بڑا شرف فاطمہ کے لیے فاطمہ ہونا ہے. شاید غوری نہیں کیا اس پورے مجمع نے. فاطمہ کے لیے فاطمہ ہونا جتنا بڑا شرف ہے اتنا بڑا شرف بنت رسول ہونا نہیں ہے. لیکن قبلہ میں نے جسارت کی ہے، مگر حقیقت بھی یہی ہے. بنت رسول ہونا، زوجہ علی ہونا، مادر حسنین ہونے سے بڑا شرف ہے فاطمہ کے لیے فاطمہ ہونا. اگر کوئی کہے کہ دلیل تو میں عرض کروں ہم فاطمہ تو بہت بڑا شرف ہوں فاطمہ. لیکن جب جناب معصومہ اس دنیا میں تشریف لائیں
میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. جب بی بی تشریف لائیں صاحب دمت ثاقبہ صاحب فاطمۃ الزہرا من المہدی الی اللہ جناب آغا تزوینی صاحب دمت ثاقبہ نے تحریر کیا. جب بی بی اس دنیا میں تشریف لائیں آغوش رسالت میں، یا لفظ بدل کے کہہ دوں کہ جب صدف عفت سے گوہر عصمت برآمد ہوا، رحل نبوت و خاتمیت پر قرآن عصمت و طہارت آیا، تو بی بی نے کلام کیا. اب ظاہر ہے کہ بولنا ضروری ہے اس لیے کہ کف علی ہیں. کلام کیا بی بی نے، بولی، کلام کیا. کیا کلام کیا؟ کیا کلام کیا بی بی نے؟ دیکھیے جناب امیر نے پوچھا توریت سناؤں، توریت سنائی. زبور سناؤں، زبور سنائی. انجیل سناؤں، انجیل سنائی. قرآن سناؤں، قرآن سنایا. یا جناب سیدہ نے تورات و انجیل و زبور و قرآن ہی سنا. بی بی نے کلمہ پڑھا. کیونکہ کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، سارے مسلمان پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں سبھی کے سب، سارے کے سارے مومنین کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن بی بی نے جو جس شان سے کلمہ پڑھا، جملہ کہوں بڑی محبت سے، آپ سن رہے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہہ دوں کہ جیسے کبریائی صرف خدا پر زیبا ہے، جیسے کبریائی صرف خدا پر زیبا ہے، ویسے ہی کلموں میں گواہی صرف فاطمہ پر زیبا ہے. لفظ اشہد جو فرمایا بھی جیو. دلیل کیا؟ دیکھیں قبلہ کلمہ پڑھا، سب کے سب کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن بی بی نے جس شان سے کلمہ پڑھا، عجیب شان. کیا کہا بی بی نے؟ بی بی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کے بعد جو جملہ ہے کیا کہا؟ یہ قبلہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ. شاید یہ سارے کے سارے مومنین وہاں نہیں پہنچے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. آپ کو آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں، آپ کے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جن کے بڑے لوگوں سے رشتے ہوتے ہیں، جن کے بڑے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں. ان کا صاحب وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے چچا ہیں، انجینئر صاحب ہمارے بھائی ہیں، منسٹر صاحب ہمارے چچا ہیں، فلاں عہدیدار اور آفیسر صاحب ہمارے رشتے دار ہیں. ملے ہوں گے نا؟ ہوتے ہی نہیں ہوتے. سینکڑوں مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی. کسی کی رشتے داری ڈاکٹر سے ہے، کسی کی انجینئر سے ہے، کسی کے منسٹر سے ہے، کسی کے آفیسر سے ہے، کسی کی ان سے ہے، کسی کی ان سے ہے، کسی کے معاملات ان سے ہیں، کسی کے معاملات ان سے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. لیکن آپ کبھی ایسے لوگوں سے جب ملاقات کریں تو اگر آپ نے غور کیا تو یہی تصدیق کیجیے گا، اور غور نہ کیا تو میرے کہنے کے بعد جا کے چیک کر لیجیے گا. اس ٹائپ کا جب کوئی عزیز تعلق دار یعنی رشتہ دار اپنا تعلق لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو پہلے عہدہ بتاتا ہے، بعد میں رشتہ بتاتا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ پہلے عہدہ بتاتا ہے پھر رشتہ بتاتا ہے. جو منسٹر ہے وہ چچا جو منسٹر ہے وہ چچا، جو انجینئر ہے وہ بھائی ہیں، جو آفیسر ہیں وہ ہمارے عزیز ہیں. تو پہلے عہدہ بتاتا ہے پھر رشتہ بتاتا ہے. یعنی سننے والا پہلے عہدہ سن کے مروب ہو جائے اور پھر ان کی نگاہ میں ان کے رشتے کی اہمیت ہو. البتہ بہت ممکن ہے کہ اس رشتہ داری میں بہت سے فاصلے بھی ہوں، لیکن وہ فاصلوں کو حذف کر کے بیان کرتا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں. اب کتنے رشتوں سے بھائی ہیں اس سے تعلق نہیں ہے، کتنے رشتوں کے چچا ہیں اس سے تعلق نہیں ہے. بس یہ کہ جو عہدے دار ہیں وہ ہمارے چچا ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں
تمام کے تمام تعلق اور رشتہ رکھنے والے لوگوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ پہلے رشتہ بتائے، پہلے تعلق بتائے، پہلے مرتبہ بتائے، پہلے عہدہ بتائے، اور پھر اس کے بعد رشتہ بتائے۔ جناب سیدہ نے کلمے میں عہدے کا تذکرہ بھی کیا اور رشتے کا تذکرہ بھی کیا۔ اگر دیکھیں قبلہ ہم بھی دیکھیں کہ کیسے مجمع سن رہا ہے، اگر جناب سیدہ رسالت کے بعد اپنے باپ کا ذکر کرتی تو ہم کہتے کہ شاید شرف کے باپ نے بیان کیا، مگر بی بی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میرے باپ ہیں، فرمایا اشہد ان ابی، میرا باپ محمد اللہ کے رسول ہے۔ خدا کے لیے توجہ کیجئے، میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے۔ اب یہ بھی اللہ ہی بہتر جانے کہ اللہ نے محمد کو فاطمہ کا باپ پہلے بنایا ہے یا مسند رسالت ہے۔ صلوات جو ہے یا نہیں، تو کیا فرمایا؟ کیا شہدوانا میں گواہی دیتی ابھی محمد رسول اللہ، میرا باپ محمد، میرا باپ محمد، میرا باپ محمد اللہ کا رسول۔ اچھا چلیے یہیں پر بات تمام ہو جاتی تو بھی خیر تھی، قیامت ہو گئی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا فرمایا؟ وبالی وان بالی، اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر، وبالی میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر، میرا شوہر ابھی تو تشریف لائی ہیں، ابھی تو 9 برس بھی پورے نہیں ہوئے، ابھی تو ستارہ بھی نہیں اترا، ابھی تو پیغام بھی نہیں گیا، ابھی تو علی بھی نہیں آئے، ابھی تو صیغہ بھی پیغمبر نے نہیں پڑھے، ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی، مگر بی بی فرما رہی ہے وبالی میرا شوہر۔ عجب نہیں، بی بی بتانا چاہتی ہے تم جو دیکھو گے وہ تو تجدید ہوگی، مرج البحرین کی شکل میں نکاح تو آج تک پہلے ہی ہو چکا۔ توجہ فرما رہے ہیں تو غور آپ توجہ فرما، جناب سیدہ کے لیے فاطمہ ہونا جو شرف ہے، فاطمہ ہونا، اسی لیے اللہ نے کہا ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہیں، وہ ابوہا ان کے باپ ہیں، وہ بالوہا ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا ان کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، لیکن قبلہ ایک نازک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، تعارف کی ایک منزل تو یہ آپ نے بڑی سن لی کہ پہلے رشتہ بتاتا، پہلے عہدہ بتاتا ہے، پھر رشتہ بتاتا ہے، لیکن تعارف کی ایک اور بالکل نارمل سی بات ہے جو آپ حضرات نے اپنی زندگی میں غور کی ہوگی، وہ پتہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ جب کہیں تعارف کرانا ہوتا ہے، دیکھیں پھر جسارت کر رہا ہوں، جب کہیں تعارف کرانا ہوتا ہے تو تعارف کے لیے معروف کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ تعارف کے لیے معروف کو وسیلہ بنا، معروف کا مطلب پہچاننے والا، مشہور و معروف۔ اب مشہور و معروف کا مطلب یہ کہ بہرحال نشان صاحب نے جو بھی کچھ کہا ان کی محبت ہے، اگر نہ تو بس ذاکری کر لیتے ہیں مولا کے کرم سے، لیکن آپ مشہور و معروف، معروف کا مطلب یہ کہ جب ہم یہاں آئے تو بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے، مطلب بہت سے ایسے کا مطلب یہ تقریباً جتنے بھی لوگ یہاں اس وقت بیٹھے ہیں ان میں سے سبھی نے ہمیں بظاہر پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، اس لیے کہ اس علاقے میں آنا نہیں ہوا، لیکن یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے ظاہری طور پر نہیں مگر غائبانہ تعلق ہے، مثلا اللہ تشریف فرمائے ہمارے فرمود صاحب، ایشان صاحب، ان سے بات ہوئی، دیگر لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ آپ تصویر دیکھتے ہیں، اب تو یہ ایک اچھا سنت ہے نا پوسٹر پر تصویر، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صلوات پر محمد وعلی تو جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ بھی پہچانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی، تو اسے کہتے ہیں معروف۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہچاننے کا ذریعہ جسے لوگ پہچانتے ہیں اسے وسیلہ بنایا جاتا ہے اس شخص کو پہچانوانے کے لیے جسے لوگ نہیں پہچانتے. مثلا ہم کسی بز میں اپنے والد کے ساتھ پہنچے, ایسی بز میں جہاں ہمارے والد کے رشتے جاننے والے موجود تھے, ہمیں لوگ نہیں جانتے تھے, تو جب ہمیں پہچانوایا جائے گا تو ہمارے باپ کے ذریعے پہچانوایا جائے گا. اور کسی ایسی بز میں ہم اپنے والد کے ساتھ پہنچے جہاں لوگ ہمیں ذاکر کی حیثیت سے جانتے تھے مگر ہمارے والد سے متعارف نہیں تھے. اب اگر وہاں ہمارے والد کا تعارف ہوگا تو ہمارے ذریعے سے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں لوگوں کی معرفت کا گراف زیادہ ہو اس کو بنیاد تعارف قرار دیا جاتا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس روح زمین پر نور اول, خلق اول, عشق اول محمد کو کون نہیں جانتا, علی کو کون نہیں جانتا, حسن کو کون نہیں جانتا, مگر خداوند عالم نے بھی زیر چادر تطہیر مرکز تعارف فاطمہ کو یہ فاطمہ ہیں, یہ ان کے باپ ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں. یا تو یوں کہیے کہ بزم ملائکہ میں معیار معرفت فاطمی اتنا بلند تھا کہ اللہ نے بنیاد تعارف سیدہ کو قرار دیا. سنیے بنیاد تعارف سیدہ کو قرار دیا. یا پھر یہ سمجھیے کہ آج اللہ نے محمد کا ایک نیا تعارف کرایا. تم جسے طٰہٰ, یاسین, نور اول سمجھتے ہو اس کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ وہ فاطمہ کا باپ ہے. سیدہ کا باپ ہے. تم جسے ساقی کوثر و فاتح خیبر سمجھتے ہو اس کا ایک تعارف اور ہے کہ وہ فاطمہ کا شوہر ہے. تم جنہیں جنت کے جوانوں کا سردار سمجھتے ہو, تم جن کا جھولا جھلانے کے لیے جاتے ہو ان کا ایک تعارف اور ہے, وہ امامین ہیں, کریمین ہیں, شریفین ہیں, مگر ان کا ایک شرف یہ ہے کہ وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے عظمت سیدہ. صلوات پڑھیں بر محمد وقت تمام ہو رہا ہے. انشاءاللہ شاید کل وقت سے مجلس شروع ہو جائے گی تو کچھ باتیں عرض کروں گا. تمام ہو رہی ہے گفتگو آج کی کہ یہ ہے حجت کہنے کا مطلب. مولا علی کے لیے حجت, امام حسن کے لیے حجت, امام حسین کے لیے حجت ہے جناب سیدہ عالم کی ذات بالا صفات. لہذا فاطمہ کے لیے فاطمہ ہونا بہت بڑا شرف. دیکھیے قبلہ بات یہی سے شروع ہوئی ہے تو آج کی تقریر یہیں پر ختم ہو جائے. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا, اللہ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے بنت رسول مادر حسنین زوجہ علی. ہم آپ تعارف کراتے ہیں. نہایت پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں, بات رائے گا نہیں جائے گی اس یقین کے ساتھ عرض کروں. تعارف کا ایک ذریعہ اور بھی ہے, اور وہ ذریعہ کیا؟ وہ ذریعہ یہ ہے کہ جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیلف انٹرو, یعنی ہم خود بتائیں کہ ہم کیا ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ, ہم خود بتائیں کہ ہم کیا ہیں. بڑے مجمع میں کسی صاحب کو کھڑا کیا گیا کہ صاحب آپ کون صاحب اپنی تعریف بیان کیجیے. کالجز میں, اسکولز میں, بڑی بڑی کمپنیز وغیرہ میں جب بریفنگ ٹائپ کی اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں تو ہوتا ہے نہیں, آدمی کو اپنا خود تعارف کرانا پڑتا ہے, اپنا انٹروڈکشن خود دینا ہوتا ہے. اور جب آدمی کی اسکلز دیکھی جاتی ہے تو اس میں بنیادی چیز یہی دیکھی جاتی ہے کہ آدمی کے اندر اپنا تعارف کرانے کا جذبہ کی صلاحیت اور حیثیت ہے یا نہیں ہے. کہ خدا کے لیے توجہ کیجئے تو بعد میں اسکر آئے صحیح تو ہے نا, غلط تو نہیں ہے اسکرا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنا تعارف خود بھی کرانے کے لیے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے موقع آئیں گے کہ جب لوگ ہمارا تعارف کرائیں گے. ہو سکتا ہے تعارف کرانے والا ہمارا عزیز ہو سکتا ہے تعارف کرانے والا ہمارا دوست ہو سکتا ہے تعارف کرانے والا ہمارا دشمن ہو سکتا ہے تعارف کرانے والا ہمارا حاسد ہو سکتا ہے تعارف کرانے والا ہم سے محبت کرتا, بہت ممکن ہے ہمارا تعارف کرانے والا ہمارا مخالف ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعارف کرانے والے تو بدلتے رہتے ہیں. اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کون محبت میں تعارف کرا رہا ہے, کون مخالفت
میں تعارف کرا رہا ہے, کون حسد میں تعارف کرا رہا ہے, کون دوستی میں تعارف کرا رہا ہے. لہذا انسان کا اصل تعارف تو وہی ہے کہ جو خود ہے. شاید اسی لیے جناب امین نے فرمایا جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اپنا تعارف بس قبلات کی تقریر کا آخری جملہ ضبط مصائب, اپنا تعارف انسان کی زندگی کا بڑا اہم ترین جز ہوتا ہے. تو زیر چادر تطہیر خدا نے تعارف کرایا. الفاطمہ تو بذات منی کہہ کے پیغمبر نے تعارف کرایا. بنت رسول و مادر حسنین کر کے چاہنے والوں نے تعارف کرایا. لیکن تعارف کا اصل مقصد و معیار تو وہ ہے جو خود تعارف کرانے والا تعارف کرائے. اب دیکھیے بی بی نے کہیں اپنا بھی تعارف کرایا تو خطبہ فدق میں جناب سیدہ نے فرمایا ایھا الناس, اے انسانوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اللہ اکبر, میں فاطمہ ہوں. اور پھر فرمایا ابھی محمد و محمد میرے باپ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا محمدن رسول اللہ کہنے والے مجمع کے درمیان سیدہ نے اپنا جو تعارف کرایا وہ اپنے نام سے تعارف کرایا کہ میں فاطمہ ہوں. استغفراللہ. ہم سمجھتے شاید یہی خاکہ کہ یہ کون فاطمہ, اس پر انشاءاللہ آگے تقاریر کرنے کی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں. کون فاطمہ, کون فاطمہ؟ وہی کہ محمد جس کے باپ ہیں. کون فاطمہ؟ وہی کہ علی جس کے شوہر ہیں. کون فاطمہ؟ وہی کہ حسنین جس کے بیٹے ہیں. وہ بی بی کہہ رہی ہے جان لو میں فاطمہ ہوں. یہ باب فضیلت میں جناب سیدہ نے فرمایا کہ میں فاطمہ ہوں. اسی سے متصل ایک جملہ اور ارشاد فرمایا جو ہم اگر فضائل کے باب میں بیان کریں تو انشاءاللہ صداقت پہ جب بات کریں گے تو عرض کریں گے. اس وقت مصائب کے رخ سے سن لیجئے. آپ نے فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. جناب سیدہ نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ میں فاطمہ ہوں, خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا. یہ قیامت, قیامت. آپ کی آنکھیں اجبار ہو گئی, آپ بے چین ہو گئے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت. دیکھیے الحمدللہ خدا کا شکر ہے پوری دنیا ذکر اہل بیت سے منور اور روشن ہے. اور آپ کے علاقے میں بھی سال بھر مجلسیں ہوتی ہیں اور مسلسل مجالس میں آپ شرکت کرتے ہیں اور روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں, گریہ کرتے ہیں. مجلس عزائے حسین, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان مجلسوں کی نوعیت ذرا سی بدلی ہوئی. یہ جو مجالس منعقد ہوتی ہیں اس کی نوعیت ذرا سی بدلی ہوئی, اس لیے کہ ہر مجلس میں امام حسین کا پرسہ ہوتا ہے. ان مجلسوں میں امام حسین کو پرسہ. یقینی طور پر امام حسین تشریف لائے ہیں, اہل بیت پیغمبر تشریف لائے. وہ سوگوار باپ کہ جس کی بیٹی یہ مرثیہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو گئی. فاطمیہ, تو اس لفظ عزا پر ایک اشارہ کر دوں اور آپ آنسو بہا لیں اور مجلس ختم ہو جائے. عزا کا کیا مطلب ہے؟ عزا کا کیا مطلب؟ آسان اردو زبان میں عزا کا ترجمہ کروں قبلہ, عزا کہتے ہیں پرسے, تعزیت. عزا کا مطلب ہے تعزیت. مجلس عزا یعنی تعزیت کی مجلس, پرسے کی مجلس. تعزیت کب ہوتی؟ جب کسی کا کوئی رخصت ہو جاتا ہے, غم ہوتا ہے تو اسے پرسہ دیا جاتا ہے. اسی کو کیا تعزیت کہتے ہیں, اسی کو عزا کہتے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے تعزیت کا پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ تعزیت کا وقفہ کیا ہوتا ہے؟ جس دن انتقال ہوتا ہے اس دن سے تعزیت ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے, انتقال کے دن تعزیت ہوگی. بہت توجہ کے ساتھ سنیے, بالکل فطری بات آپ کے دلوں کے قریب ہوگی. عرض کر رہا ہوں تعزیت انتقال کے دن ہوگی. تدفین میں جائیں گے لوگ تعزیت دیں گے, گھر جائیں گے لوگ تعزیت دیں گے, گلے لگائیں گے. جو نہیں جا سکیں گے وہ گھر پہنچ کے تعزیت دیں گے, جو نہیں جا سکیں گے وہ سیوم میں جائیں گے. 10ویں کی مجلس ہوگی, 20ویں کی مجلس ہوگی, 30واں ہوگا, لوگ جائیں گے تعزیت دیں گے.
40वें میں جائیں گے تعزیت دیں گے، جو نہیں جا سکیں گے ٹیلی فون موبائل فون کے ذریعے میسیجز کے ذریعے تعزیت دیں گے. یہی تو ہوتا ہے، یہ تعزیت کا جو زمانہ ہوتا ہے، یعنی انتقال کے دن سے لے کے مہینہ 1.5 مہینے 2 مہینے تک یہ تعزیت کا پیریڈ ہے. کوئی تماہی اور چھماہی میں تعزیت دے دینی چاہیے. آپ نے کوئی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی کہے کہ 6 مہینے پہلے فلاں کا انتقال ہو گیا تھا، ہم جا رہے ہیں انہیں تعزیت دینے. کوئی نہیں. اور شرعی طور پر بھی مکروہ ہے. اگر کسی کی تعزیت کا زمانہ گزر گیا ہے، یعنی اچھا خاصا وقفہ ہو گیا اور آپ نے تعزیت نہیں دی، تو پھر حکم شریعت یہ کہ پھر اپنا دو، اس لیے کہ ان کا غم تازہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1.5-2 مہینے کے اندر جنہیں تعزیت دینا ہے وہ کسی بھی وسیلے اور ذریعے سے آ کے تعزیت دے دیتے ہیں. مہینہ بعد 2 مہینے 6 مہینے سال بھر کے بعد کسی کو تعزیت نہیں دی جاتی. مگر 1400 برس کے بعد آج بھی ان مجلسوں کا مجلس عزا لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی کچھ پرسے ہیں کہ جن کا حق پتہ نہیں. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت آ رہی ہے. ابھی کچھ پرسے ایسے ہیں کہ جن کا حق ادا نہیں ہو. کون سے پرسے؟ دیکھیں قبلہ میں عرض کروں، جناب سیدہ نے مرثیہ پڑھا، آپ نے 1000 مرتبہ سنا، صبت علیہ مصائب اللہ صبت علیہ. بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑھی جو اگر دن کو پڑھی تو رات ہو جاتی. یہ تو ایک شعر ہے، بی بی کے مرثیہ کا ایک شعر ہے، نہیں تو بی بی نے پورا مرثیہ پڑھا، بہت سے شعر ہیں. میں ایک شعر کا مفہوم آپ کو اور سناؤں. یہ بھی بالکل فطرت سے قریب بات، وہ یہ کہ تعزیت کی بات ہوئی، روز انتقال سے لوگ تعزیت دیتے ہیں. 6 مہینے کے بعد تعزیت اس لیے نہیں دیتے، جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ بھی یاد تو کرتا ہے لیکن وہ اس طرح سے بے چین نہیں ہوتا، اس لیے کہ فطرت یہ کہتی ہے کہ غم وقت کے ساتھ ساتھ مرہم رکھتا چلا جاتا ہے. وقت اتنا بڑا مرہم ہے کہ جو بڑے بڑے زخموں کو بھی ختم کر دیتا ہے. وقت گزرتا جاتا ہے، زخم بھرتے جاتے ہیں، یاد بھولتے جاتے ہیں، نسیان انسان کی فطرت پر غالب آتا جاتا ہے، اور ایک غم کے دن اور یاد رہ جاتی ہے اور پھر گریا اور آنسو نہیں ہوتے. یہ فطری تقاضا ہے. بڑے سے بڑی مصیبتیں پورے خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، لیکن جو کیفیت روز اول ہوتی وہ دوسرے دن نہیں ہوتی، تیسرے دن نہیں ہوتی، چوتھے دن نہیں ہوتی، اس لیے کہ وقت بڑا مرہم ہے. جناب سیدہ نے جو مرثیہ پڑھا اس میں ایک مرثیے کے شعر کا مفہوم سناؤ آپ کو. بیوی نے فرمایا، اے میرے بابا، جس دن سے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس دنیا میں لوگوں کے تمام تر غموں کی فطرت تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ غم کم ہوتا جاتا ہے. اے میرے بابا، مگر جس دن سے آپ رخصت ہوئے ہیں میرا غم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی سیدہ کے آنسو بجائے کم ہونے کے بڑھتے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پڑھیں کیوں نہ، ابھی پہلو پر دروازہ گر رہا ہے، ابھی محسن شہید ہو رہے ہیں، ابھی علی حسن کے جگر کے ٹکڑے دست میں گر رہے ہیں، ابھی علی کے سر پر ضربت لگ رہی ہے، ابھی حسین کے گلے پر کربلا میں خنجر چلایا جا رہا ہے، فاطمہ کے آنسوؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بیوی نے فرمایا، آپ کا غم میرے لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے. 2 پرسے ہیں جو اس تاریخ میں نہیں ہوئے، بس مجلس ختم ہو گئی. 2 پرسے، 2 تعزیتیں جو نہیں ہوئی. ایک محمد کا پرسہ، ایک حسین کا پرسہ. جب رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کسی نے رسول اللہ کا پرسہ نہیں دیا. آپ عزائے فاطمیہ کی مجلس کر رہے ہیں، پہلی مجلس میں آئیے ہم سب مل کے جناب سیدہ کو رسول اللہ کا پرسہ. جس دن سے پیغمبر رخصت ہوئے، پیغمبر رخصت 28ویں صفر سن 11 ہے، رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. مولا علی گھر تشریف لاتے تھے، بیوی پوچھتی نہیں، یا علی آج کوئی صحابی آیا تھا پرسے کے لیے؟ مولا فرماتے تھے نہیں. 1 دن 2 دن 3 دن مسلسل 7 دن ایسے ہی گزرے. بیوی نے مولا نے کہا نہیں نہیں نہیں. اتنا منفی جواب مولا نے بیوی کو دیا. ایک دن اس قدر بے چین تھی شہزادی کہ مولا فرماتے کو اندازہ ہوا کہ شاید فاطمہ برداشت نہ کر سکے. آپ کو معلوم ہے کیا کیا؟ بس مجلس تمام ہو گئی. کیا فرمایا مولا علی نے؟ کیا کیا؟ مولا علی نے رسول اللہ کی مسند بچھائی
اور بچھا کے بازو پکڑ کے بیبی کو اس بستر پہ بٹھایا اور بٹھا کے دو زانو جیسے آپ تشہد کے عالم میں بیٹھتے ہیں ایسے بیوی کے سامنے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہنے لگے بیوی ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیں، ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیتے ہیں، آپ ہمیں اللہ کے رسول کا پرسہ دیجیے۔ بس مجلس ختم ہوئی، جناب سیدہ مسند رسالت پر بیٹھی ہیں، علی دو زانو ہو کے پرسہ دے رہے ہیں، یہ لیجیے مدینہ کا ایک چھوٹا سا مکان، فاطمہ مسند تعزیت پر بیٹھی ہیں، علی تعزیت دے رہے ہیں۔ ذرا سا وقت گزرا، کربلا میں حسین کا گھر لوٹا گیا، اہل حرم قید ہو کے شام پہنچے، 1 سال کی اسیری کے بعد رہائی ہوئی، جب لٹا ہوا تبرکات زینب کبریٰ کو واپس ملا، روایت کہتی ہے زینب نے تبرکات میں سے جلدی سے مسند رسول نکالی جو اصل کے وقت خیموں میں کچھ جل گئی تھی، بیوی نے جلی ہوئی مسند بچھائی اور بچھا کے امام زین العابدین کو بلا کے کہنے لگی میرے لال جب سے تمہارے بابا مارے گئے کسی نے تمہیں تعزیت نہیں دی، آؤ میں تمہیں تمہارے باپ کا پرسہ دوں۔ وہاں مدینے میں علی فاطمہ کو پرسہ دے رہے ہیں، یہاں شام میں علی ابن حسین کو زینب کبریٰ ثانیہ زہرا پرسہ دے رہی ہیں۔ مجلس تمام آخری جملہ سید سجاد کو زینب نے پرسہ دیا، امام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ کو بھی تو کسی نے آپ کے بھائی کا پرسہ نہیں دیا، آئیے ہم آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ پیش کریں۔ سجاد زینب کو پرسہ دے رہے ہیں، زینب کبریٰ سید اللہ لعنت اللہ علی